السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صفا ٹی وی چینل اسلامک پروگرام کا ہم سب خیر مقدم کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ سیام جیسا مہینہ عطا کیا۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور یہ مہینہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ہم سب کو دل سے قدردانی کرنی چاہیے۔ معزز اسلامی بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ سیام کا پہلا عشرہ نصیب کیا، دوسرا عشرہ نصیب ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آخر عشرے میں داخل ہوئے۔ رمضان المبارک کی ہم جس طریقے سے قدردانی کرنی چاہیے تھا ویسی نہیں کی۔ جتنا وقت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی عبادتوں میں اور اپنے اعتکاف میں اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک ذکر الہی میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیحات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بہت ہی عبادتوں والا اور روزہ رکھنے والا جو مہینہ عطا کیا ہے۔ اگر ہم ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی لگاتار روزے رکھنے کی فکر اور کوشش کریں گے تو یہ عبادت اور یہ ثواب کے قائم مقام کو ہم لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو میری آپ سب سے ادباً گزارش ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند مضبوط باندھ لیتے اور خود بھی رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ یعنی آخر عشرے کی جتنے لیلۃ القدر والی راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات، جن راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، ان کے علاوہ آخر عشرے کی ساری راتوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رات بھر عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے اندر، ذکر و اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو مضبوط باندھ لیتے اور خود بھی رات کو بیدار رہتے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور چند اس کے آداب ہیں میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا اور عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا، اور اعتکاف کے اندر جو عبادت کہی جا رہی ہے، جو عبادت کریں گے اس عبادت کو پورے شوق اور پورے ذوق کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ عبادت کرنا ہے، اور اپنی پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رکھنا، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر الہی میں مشغول رکھنا۔ جہاں تک ہو سکے وہاں تک نفسانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ روکے رکھنا اور اپنے آپ کے خواہشات کو کچلنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے اندر ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جتنا وقت مساجد میں یا پھر اپنے گھر کے گوشے کونے کے اندر ہم جب اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو اس بات کی طرف فکر اور ترغیب دلانا اور کوشش کرنا کہ ہماری اپنا جو دن کا وقت اور رات کا وقت ہے
اس میں ہم کم از کم بات چیت کریں، زیادہ بات نہ کریں۔ مسئلے کے طور پر مسئلہ اس بات کا ہے کہ طبعی ضروریات جیسا کہ 1 یا 2 یا اور ہمارے اپنے ضروری شرعی ضروریات ہیں، جیسا کہ نماز جمعہ وغیرہ کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کا کسی حال میں عیادت کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے شرکت کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، اللہ تعالیٰ کے تسبیحات کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں حشاشت اور بشاشت ہو، آپ اپنے آپ کے اندر چست محسوس کر رہے ہوں تو عبادت میں زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک سونے میں وقت ضائع نہ کرے۔ سونا بھی عبادت ہے مسجد میں، لیکن مگر آپ اعتکاف کی نیت سے آخر عشرے میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ یہاں پر آئیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی تسبیحات سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک دعاؤں کا اہتمام کرے، نفلی عبادتیں کرے، اور جتنا ہو سکے اتنا اپنی بات چیت کو کم کرے، اپنے آپ کے اندر دعاؤں کا، ذکر کا اہتمام زیادہ کریں۔ اور ایک آپ سے ادباً ناقص رائے یہ ہے کہ فون کا استعمال کم کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔